السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری کراچی کی ہماری ایک لسنر ہے، انہوں نے ہمیں بھیجی ہے، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میں نے آپ کا چینل حال ہی میں سبسکرائب کیا ہے۔ مجھے آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیتا ہوا ایک پراسرار اور خوفناک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورنمنٹ کالج کی خستہ اور شکستہ عمارت کو دیکھ کر میں تو مایوس اور افسردہ ہو گئی، کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی فیسوں کے عوض تعلیمی ماحول بھی معیاری اور شاندار دیا جاتا تھا۔ طالب علم وہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ شائستہ کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر گورنمنٹ کالج میں نے داخلہ کروا دیا۔ وہ پری میڈیکل کی طلبہ تھیں، نہایت ذہین، محنتی اور خوبصورت۔ اس کالج کا کیا تھا، ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، ویران کوریڈور، بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے واش رومز۔ غرض یہ کہ یہ عمارت آثار قدیمہ کا نمونہ نظر آتی تھی۔ کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ مما، یہ کیسے کالج میں میرا نام آ گیا ہے؟ میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے تھے۔ میں نے کہا کہ بیٹا، جو کالج گھر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہی نام آتا ہے، بس تم کو اچھے کالج دیکھ کر نام ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر، مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ کالج جانے لگی، صرف پریکٹیکل والے دن جاتی تھی، باقی سب کوچنگ سے ہی پڑھ رہی تھی۔ ابھی عائشہ کو گئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس میں نے کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ عائشہ جو باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہسمکھ اور خوش اخلاق، اب وہ چپ رہتی، کھانا کھانے بیٹھتی تو بیک وقت 4-5 روٹیاں کھا جاتی، جبکہ میری عائشہ تو نرم و نازک سی دبلی پتلی سی بچی تھی، 1 یا آدھی روٹی بامشکل کھاتی تھی۔ کہاں اب یہ حال کہ 5-4 روٹیاں کھا جاتی۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے رکھتی تھی، اندر کمرے سے اس کی باتیں کرنے کی آواز آتی۔ جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جب میں پوچھتی کہ عائشہ، آپ کس سے باتیں کر رہی تھی، تو وہ بولتی، مما، کسی سے نہیں، میں تو پڑھ رہی تھی۔ آپ ہر وقت CID بنی میری کمرے کے پاس کیوں گھومتی رہتی ہیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں تو حیران رہ جاتی۔ اس دن میں نے اپنی ایک کولیگ کو عائشہ کے کالج جانے اور اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کا ذکر کیا تو وہ بولی، یار باقی سب تو ٹھیک ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سپیس چاہتے ہیں، لیکن یہ 4-5 روٹیاں کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے، لہٰذا کسی عالم، مولوی وغیرہ کو دکھاؤ، کہیں اسیب جن کا سایہ یا اثر نہ ہو۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی، دل میں سوچنے لگی کہ اسیب، سائے، جن کا کیا کام آج کل کی دنیا میں، پر میں نے اپنی دوست سے کچھ نہ کہا، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ بہرحال میں تو فکر مند اور پریشان گھر لوٹ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائشہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو۔ میں عائشہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ماما، آپ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا؟ ہاں عائشہ، کھانا تو بہت دفعہ کھاتے دیکھا ہے، پر اتنی بدتمیزی کے ساتھ کھاتے نہیں دیکھا۔ خیر، آج جمعہ تھا، تم نے نماز پڑھی تھی؟ وہ میری بات سنی انسنی کرتی لاپرواہی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی بدتمیزی پر بھی پریشان تھی۔ آج عائشہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی، کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں عائشہ کے کمرے سے اسے اٹھانے گئی تو عائشہ بستر پر سوتی ہوئی ملی۔ عائشہ اٹھ جاؤ،
کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے عائشہ کو اٹھایا۔ وہ سوتے ہوئے تو اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ واش روم سے تھوڑا تھوڑا پانی گرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ضرور عائشہ رات کو سوتے سے اٹھی ہوگی، واش روم یوز کیا ہوگا اور نل کو اچھی طرح بند کرنا بھول گئی ہوگی۔ میں واش روم میں نل بند کرنے کی غرض سے جانے لگی تو ابھی میں نے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو عائشہ کو ٹوتھ برش کرتے دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ پھر میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو اب بیڈ خالی تھا۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو عائشہ اپنے بستر پر تھی، اب واش روم میں یہ کیسے پہنچی؟ خیر، میں اپنے لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ عائشہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ عائشہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ عائشہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، میں بھی مسکرانے لگی۔ پھر اپنا ناشتہ لینے میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عائشہ کچن کی سلیب پر بیٹھی ناشتہ کر رہی ہے۔ ایک عائشہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں موجود تھی۔ یا الہی، یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ خیر، میں اپنی بیٹی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولی کیونکہ گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہوتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی، ویسے بھی اس کے والد کی وفات کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہو جائے۔ صبح سے میرے سر میں درد تھا، میں اپنے بستر پر رات کو جا کر لیٹ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرا وہم ہے یا کچھ اور۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عائشہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مما، مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میرے پاس سو گئی اور میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ عائشہ بے خبر سو رہی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کر لیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا 1 بج رہا تھا۔ صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے کے لیے باہر گئی۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح میں چیک کر کے سوتی تھی۔ گھر میں کوئی جو مرد نہ تھا، اس لیے احتیاط لازمی تھی۔ سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو عائشہ کے کمرے پر میری نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو دیکھا کہ بیڈ پر عائشہ لیٹی ہوئی ہے، مگر عائشہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ میرے کمرے میں میرے بستر پر سو رہی تھی۔ یہ کیسا اصرار تھا؟ ایک عائشہ میرے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں ایک اور عائشہ۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے اصلی عائشہ کون سی ہے اور یہ سب کیا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی عائشہ کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھتی رہی کہ دروازے سے دوسری عائشہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو قرآنی آیات زبانی یاد تھیں وہ پڑھتی رہی۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھیں اتنی بوجھل کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا آپ رات سوئی نہیں ٹھیک سے؟ اب میں اسے کیا کہتی؟ چلیے مما، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لہٰذا میں نے بے ساختہ کہا، رکو عائشہ، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم اپنے کمرے میں اکیلی مت جانا۔ اتنے میں عائشہ بولی، آپ پریشان مت ہو مما، وہ اب چلی گئی ہوگی، بے فکر ہو جائیں، اب وہ شام کو آئے گی، آئیے میرے ساتھ۔ عائشہ، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ عائشہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف دیکھ رہی تھی۔ عائشہ، پہلے تو میری بات کا جواب دو کہ کیا کہہ رہی تھی تم؟
عائشہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے چاہ رہی تھی کہ میں اس سے اس وقت کچھ نہ پوچھوں تاکہ وہ مجھے کچھ نہ بتا سکے. ماما آج میں پراٹھا کھاؤں گی. کچن میں چلیے. میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا. میں ماں تھی، اتنا جان گئی تھی کہ میری عائشہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کس قسم کا دکھ، درد اور تکلیف وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہ ہی عائشہ نے کوئی وضاحت کی، اس لیے میں عائشہ کی طرف سے بے حد پریشان تھی. پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس پہنچی. میں آفس تو آ گئی تھی لیکن میرا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک عائشہ کے کالج سے فون آ گیا. مجھے فوراً بلایا تھا. میں پریشان ہو کر کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عائشہ کے بال، آنکھیں سرخ انگارے جیسی ہو رہی تھیں. اسے رسی کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، ان لوگوں سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری عائشہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں تو خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی. کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آئی تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ عائشہ کے کالج آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی اور بھابھی کو ساری صورتحال بتا کر وہیں بلوا لیا. قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر عائشہ روزانہ ایک ویران جگہ پیپل کے درخت کے پاس موجود سٹور روم تک وہاں چلی جاتی تھی. حالانکہ ٹیچرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو، مگر وہ باز نہ آئی. جب بھی کالج آتی تو اس سٹور کے قریب چلی جاتی تھی. جب عائشہ کا ٹیچر نے پوچھا تو اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ وہ سٹور روم میں ہے. تو ٹیچر نے چوکیدار کے ساتھ سٹور روم میں جا کر دیکھا تو عائشہ دیوار پر چپکلی کی طرح موجود تھی. یہ سب کچھ ٹیچر نہ دیکھ سکی اور خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. چوکیدار نے آیت الکرسی پڑھ کر عائشہ پر پھونکا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نیچے آ کر کھڑی ہو گئی. بڑی مشکل سے چوکیدار اور میل ٹیچرز نے عائشہ کو سٹور روم سے نکالا. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. ابھی بھی اسے رسی سے باندھ کر ہی بٹھایا گیا تھا. میں اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کو گھر لے آئی. میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی. میرا بھائی اور اس کا دوست عائشہ سے بے حد خوفزدہ تھے، اسی لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے. مگر بات میری بیٹی کی تھی. میرا ڈر، خوف سب ختم ہو گیا تھا. مجھے اس قدر رونا آیا کہ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس مشکل وقت میں یوں چھوڑ کر نہ چلا جاتا. واقعی باپ تو باپ ہوتا ہے نا. ماموں تھا تو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. بہن کا بھی خیال نہیں کیا. خیر، سب کے جانے کے بعد میں نے عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا. عائشہ کچھ نہ بولی، مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر آیا تو عائشہ نے اپنی بے بسی کا تمام حال مجھے بتا دیا. میں نے عائشہ کو کہا، بیٹا نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ. وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی. میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے. اور جب میں ان آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے گالوں سے مٹاتی تو احساس ہوتا ہے کہ میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں. پھر نماز حاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور صدقے دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ، میرا کون ہے تیرے سوا؟ میں تو بیوہ ہوں. میرے مولا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کسی کو نہیں جانتی. تو ہی میرا مالک اور خالق ہے. تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. میرا تو بھائی بھی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا. ہر مشکل میں میرے تو ہی کام آیا ہے. میرے مولا، برے وقت میں نے تجھے ہی پکارا ہے. ہمیشہ آج پھر ایک مشکل گھڑی آئی ہے. مجھے مایوس نہ کر. میرے خدا، میرے ساتھ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا. مجھے تجھ پر اعتماد ہے. میرا تجھی پر توکل ہے. تو ہی ہر مخلوق پر قادر ہے. یا الہی، میری اور میری بیٹی کی مدد فرما. میری بیٹی سے اس نادیدہ مخلوق کو دور کر دے. اے پروردگار، میرا کوئی نہیں ہے لیکن جس کا تو ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں.
تو میری مدد فرما۔ بس یہ الفاظ جو زیر لب شروع کیے تو 1 گھنٹہ یہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے رہے، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میرے خیالات میں قرآن پاک نظر آیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئی۔ میں نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی، میں پڑھتی رہی۔ ہم سب مسلمان ہیں، یہ کہانی نہیں میں سنا رہی، ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتا۔ شدت سے اللہ سے لو لگانے پر اللہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب تیرے پاس ہے وہی ہر مشکل اور ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ساتھ تیری نجات کا ذریعہ بھی اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عائشہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی 2 رکعت نماز حاجات پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی، میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کھینچا۔ پھر عائشہ سے میں نے کہا کہ بیٹی اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، میں اور تم دونوں اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ اپنے اللہ پر پوری طرح سے اعتماد، بھروسہ اور توکل کر کے بغیر ڈرے مجھے ساری بات بتا دو، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں۔ ہمیں صرف اپنے اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی، مما کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی تھی، وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو مما میں نے بھی اس سے دوستی کر لی۔ پہلے تو میں اس کے پاس جاتی تھی، پھر وہ خود میرے پاس آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ کالج لیب میں، گھر میں، ہر جگہ، ہر کمرے میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتی تو وہ بستر پر مجھے نظر آتی۔ کھانے کی میز پر، باتھ روم، غرض ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتی کہ اب میں تمہارے جسم کو اپنا لوں گی۔ مما پھر مجھے اس سے ڈر لگنے لگ پڑا۔ جب میں اس سے دور بھاگتی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی مخلوق ہے۔ مما اب جب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں نا، مجھے معلوم ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، تم اب اپنے اللہ کی امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے جتنی قرآنی آیات اور جتنی صورتیں بند آنکھوں سے دیکھی تھیں، میں نے عائشہ کو قرآن پاک کھول کر دیا اور کہا کہ بیٹا ان کو پڑھتی رہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے وہ خود بھی پڑھنا شروع کر دی۔ ساری رات ہم دونوں ماں بیٹیاں مسلسل ان قرآنی آیات اور صورتوں کا ورد کرتے رہے، ساتھ ہی رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز فجر پڑھی، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لٹایا۔ میں آنکھیں بند کر کے پھر اپنے اللہ کے حضور گریہ زاری میں لگ گئی۔ اب میں نے دیکھا میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک مجھے بند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اپنی آنکھیں کھولی، تمام قرآنی آیات دوبارہ پڑھی، پانی پر اس کا دم کیا، اپنی بیٹی عائشہ کو پلایا، خود بھی پیا، پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے 2 رکعت نماز حاجات اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور اللہ پر توکل کر کے اس یقین کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی سو گئیں کہ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے میری بیٹی عائشہ کو اس اسیب، جن یا بدرو جو بھی وہ کوئی چیز تھی، اس سے نجات مل گئی۔ صبح جب ہم اٹھے تو ہم دونوں ماں بیٹی بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ دل کے اندر اطمینان اور خوشی تھی، جس سے یقین ہو رہا تھا کہ اب میری بیٹی عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
وہ بھی کہہ رہی تھی مما میں اپنے آپ کو بہت ہلکا بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ اگلے دن شام کو میرا بھائی اور بھابھی ایک مولوی کو بلا لائے۔ میری بیٹی جب مولوی صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہنے لگے کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پر مسکراہٹ تھی کہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ وہی بے نیاز ہے۔ دل میں نے سوچنے لگی بھائی تم تو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن میرا اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور جس کا اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے اپنی بیٹی عائشہ کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کروا کر امتحان دلوا دیا، پر اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی تھی، لیکن اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے فضل سے ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے، ساتھ ہی احکام خداوندی اور نماز کی بھی پابند ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ بیتے کچھ ناقابل فراموش واقعات یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں، اور پلیز میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔